اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، عظمت صحابہ، عظمت توحید، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، قیم الہی ظہیر، قیم صاحب قدم بڑھاؤ۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہ جانے موومنٹ کا مقصد کیا ہے، نہ جانے ان لوگوں کے افکار کیا ہے، نہ جانے یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، نہ جانے یہ کیا چاہتے ہیں۔ میں بتلانا چاہتا ہوں، میرے والد نے اس جمعے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، جاؤ، اگرچہ میں منافقت کا شکار ہوں، اپنوں کی بے وفائیوں کا شکار ہوں، اپنوں کے دھوکوں کا شکار ہوں، ٹانگیں کھینچنے والوں کی حرکتوں کا شکار ہوں، لیکن علی وجہ البصیرہ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے ساتھ چلنے والے ایک جماعت کی صورت میں ہو، ہمارے ساتھ چلنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہمارے ساتھ چلنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہو، ہمارے ساتھ چلنے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہو، ہمارے ساتھ چلنے والے درجنوں کی تعداد میں ہو، اور اللہ کی قسم ہے ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں سبھی، ہم اس میدان میں اکیلے رہ جائیں، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی دوسرا بھی نہ رہے، تو ہمارا اعلان یہ ہے، قل انما اعیدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ میرا رب مجھ سے سوال کرتا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کب کھڑے ہو؟ جب 1000 ہو، جب 1,00,000 ہو، جب 1 کروڑ ہو۔ کہا نہیں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، ساتھ چھوڑنے والے ساتھ چھوڑ جائیں، تمہارے ساتھ ہزاروں بھی نہ رہے، سینکڑوں بھی نہ رہے، تمہارا ایک ساتھی ہو، وہ بھی مجبوری کا شکار ہو جائے۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اکیلے بھی رہ جائیں گے تو رب کے دین کا، رب کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ اور میں لوگوں، میرے شیخ مجھ سے پہلے صحابہ کی عظمت بیان کر رہے تھے، دل چاہتا ہے، اور پھر دل کیوں نہ چاہے، کائنات کے امام کے صحابہ وہ اتنے مظلوم، قربانیاں دی، مال لٹائے، جانیں دی، گھر-بار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ پیش کر دیا، سب کچھ لٹوانے کے بعد بھی آج صحابہ کا دشمن کہتا ہے مال کے لیے بک گئے تھے۔ آج صحابہ کا دشمن کہتا ہے ان کو مال چاہیے تھا۔ ابو بکر نے تم سے کیا لیا ہے؟ ابو بکر نے اسلام سے کیا لیا ہے؟ ابو بکر کو کافر کہنے والے، معاذ اللہ، ابو بکر، اللہ اکبر، لوگ اور بھی تو تھے، گھر کا سارا مال پیش کیا تھا لیکن رسول اللہ نے لیا نہیں تھا۔ ابو بکر نے پیش کیا، رسول اللہ نے قبول کر لیا، اس بات پہ مہر تصدیق کو ثبت کر لیا۔ ابو بکر مال کو پیش کرنے کے بعد قیامت کی دیواروں تک اپنے سینے کے اندر کسی قسم کے حرج اور کسی قسم کی خلفشار کو گوارا نہیں کرے گا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، آج اہل سنت کے بیٹوں،
اہل حدیث کے بیٹوں، آج اپنے سینوں کے اندر صحابہ کے حوالے سے اپنے عقیدے کو بھی راسخ بناؤ۔ عقیدہ طحاویہ، اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے، کہا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان سے محبت کے اندر افراط و تفریط کے قائل نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہتے اس سے زیادہ ہے، یہ کم ہے مقام میں، یہ زیادہ ہے مقام میں، اس سے پیار زیادہ کرتے ہیں، اس سے کم کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ وَلَا نَتَبَرَّعُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک پہ بھی تبرع نہیں کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ خَيْرٍ يَذْكُرُهُمْ، اور ہم بغض رکھتے ہیں۔ کس سے بغض رکھتے ہیں؟ ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور صرف اسی سے نہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بھی بغض رکھتے ہیں جو خیر کے علاوہ صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور آگے کیا الفاظ بیان کیے؟ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، سرکشی بھی ہے۔ جاؤ، ہمارا اعلان کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی زہیر کا بیٹا جب تلک زندہ رہے گا صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑتا رہے گا، دشمنان صحابہ کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر۔ آج افسوس کی بات ہے اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ NCS یونیورسٹی پشاور کے اندر نیم برہنہ ایک میں کیا کہوں فحشہ ایک رقاصہ، اس کا رقص کروایا گیا اور میری قوم کے نوجوانوں کو اس کے سامنے بٹھایا گیا۔ آج یہ تہذیب نبوی سے ٹکرانا چاہتے ہیں، مشرقی روایات کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات ان پہ حملہ آور ہیں۔ آج میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے یہ وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تہذیب نبوی کا یہ مارکہ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے جنگ تہذیب نبوی کی انشاءاللہ لڑ کے چھوڑیں گے۔ لڑو گے انشاءاللہ، دین کے دفاع کی یہ جنگ لڑو گے، صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑو گے، دین کا دفاع کرو گے اور گستاخان رسول اور ان کے سہولت کاروں کا مقابلہ کرو گے، ختم نبوت کا تحفظ کرو گے، اللہ کی حاکمیت کی کوشش کرو گے، نفاذ اسلام کی آئینی دستوری جمہوری جدوجہد کرو گے، باطل پرستوں، باطل حکمرانوں، دین کے مخالف حکمرانوں، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرو گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ مقابلہ کرو گے، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برق گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔
اور یہ آخر میں یہ کلمہ بھی کہنا چاہتا ہوں، شب و ریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔